اور اس وقت براہ راست آپ کے لیے چلیں گے جہاں پر وفاقی وزیر خرم دستگیر اور مصدق ملک میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ بار بار میڈیا پر چلتا بھی ہے، کابینہ نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دی ہے، لیکن اس شرط پر اور کنڈیشن پر وزارت توانائی کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ملک کے جو غریب ترین صارف ہیں، جن کا بھی ایک باقاعدہ طور پہ ٹیکنیکی ڈیفینیشن ہے کہ وہ صارفین دو قسم کے ہیں، ایک جو 1 سے 50 یونٹ تک استعمال کرتے ہیں اور ایک ہیں جو 1 سے 100 اور پھر 200 یونٹ تک، جن کا بل جو ہے وہ تمام سال جو ہے وہ یا 50 یونٹ سے کم رہتا ہے اوسطاً، یا 100 سے کم رہتا ہے، 200 سے رہتا ہے، ان کے اوپر اس قیمت میں اضافے کا اثر نہیں ہوگا۔ جو یہ اضافے کی بات کی گئی ہے، یہ آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اس اضافے کا بہت بڑا حصہ پہلے ہی آپ کے بلوں میں فیول سرچارج بن کر آ رہا ہے۔ تو اصل میں اس جو ہر مہینے فیول سرچارج آتا ہے جس سے کچھ ابہام بھی پھیلتا ہے، وہ تمام جو پچھلے 1.5 سال میں توانائی کی قیمتیں بڑھی ہیں، جو کہ یہ ایک اور عذاب عمرانی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے جو انہوں نے کرنا چاہیے تھا۔ آخری جو ٹیرف کی نئی بنیاد متعین کی گئی تھی وہ فروری 2021 میں تھی، تو 2022 فروری میں بھی اس حکومت کے آنے سے کم از کم 2 ماہ پہلے اسے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس میں تاخیر کی گئی، اور خاص طور پہ فروری کے بعد سے ہی جس طرح ایک ہوش ربا اضافہ ہوا ہے گیس کی قیمت میں، پیٹرول کی قیمت میں، کوئلے کی قیمت میں، تو وہ جو ہر مہینے فیول سرچارج کی صورت میں آ رہا ہے اب وہ ٹیرف میں ظاہر ہوگا، اور اس سے ہمیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پھر فیول سرچارج کی جو مد ہے اس میں کمی آ گئی ہے، کیونکہ وہ ٹیرف میں ریفلیکٹ ہو گیا ہے۔ اور پاکستان کے جو ہماری تقریباً 1/3 جو کنزیومرز ہیں ان کے اوپر بجلی کی قیمت میں اضافے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے غریب ترین شہری جو ہیں، حکومت ان کا دفاع کر رہی ہے، حکومت ان کا بچاؤ کر رہی ہے، ان کے روزگار کی بہتری کے لیے یہ کوشش ہے کہ ان کے ٹیرف میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ جو ان پروٹیکٹڈ ٹیرفس ہیں، جس طرح ایک پہلے سے طریقہ کار رائج ہے کہ جتنا آپ استعمال کریں گے اتنا بجلی کی قیمت آپ کو زیادہ دینی ہوگی، اس کی ایک تفصیلی بریفنگ پاور ڈویژن جو ہے جیسے ہی ایک باقاعدہ طور پہ ہمیں امید ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو پھر آپ سب کو مدعو کریں گے پاور ڈویژن میں، تاکہ ایک ایک سیکٹر کے اوپر، وہ مجھے معلوم ہے آپ کو سوالات ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ سلیبز کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، وہ ہم آپ کو اس پہ ڈیٹیل بریفنگ دیں گے کہ کس طرح ہم جو ہیں وہ غریب ترین شہریوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، انڈسٹریل کنزیومرز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور جو دوسرے مختلف ہمارے سیکٹرز ہیں ان کی بہتری کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ کابینہ کو ہم نے یہ بھی باقاعدہ طور پہ انفارم کیا ہے کہ پچھلے مہینے جون میں ہمیں ایک کمی کا سامنا تھا، کراچی K2 نیوکلیئر پلانٹ جس کی ری فیولنگ ہو رہی تھی، میں نے کئی دفعہ اسی کمرے میں آ کے یہ گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس مہینے کے آغاز سے وہ اب چل پڑا ہے K2 نیوکلیئر، اور وہ اپنی پوری پروڈکشن جو ہے اس کی 1100 میگا واٹ وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اپنی گریڈ میں ڈال رہا ہے۔ اسی طرح جو 1 جولائی کو تربیلا کی جو کل پروڈکشن تھی وہ تقریباً 1100 میگا واٹ تھی، لیکن جولائی میں بارشوں سے اور پانی آنے سے ہم نے اس سال کی جو ہائیسٹ پروڈکشن ہے تربیلا کی تقریباً 4500 میگا واٹ وہ بھی حاصل کی ہے، تو وہاں بھی ہمیں بہتری کا امکان واضح طور پہ نظر آیا ہے اور ہم نے اس کو اچیو کیا ہے۔ جو اہم بات ہے
آپ سب کے سمجھنے کے لیے، اور میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اس کے لیے ہم آپ کو تفصیلی بریفنگ دیں گے، کہ یہ جو بجلی کی قیمت میں اضافہ ہے یہ فوری طور پر 26 جولائی سے 3.5 روپے کا اضافہ ہے، پھر اگلے ماہ اس میں 3.5 روپے کا مزید اضافہ ہوگا، اور پھر 1 مہینے کے بعد ستمبر میں بریک ہوگی اور اکتوبر میں 90 پیسے کا اضافہ ہوگا۔ یہ 3 مہینے جو ہیں اس میں ضرور صارفین کو تکلیف ہوگی، لیکن نومبر کے بعد سے جیسے جیسے ہم یہ تمام جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ٹیرف میں جب اس کا عکس آ جائے گا تو پھر بجلی کی قیمت میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ پوری امید ہے کہ جو آج ہمیں ٹیرف جو ایوریج ٹیرف جون کے لیے کیلکولیٹ کیا گیا ہے جو 21 روپے 50 پیسے تھا، تو دسمبر تک یہ 20 میں اضافہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ دوبارہ گر کر جو ہے وہ 24 روپے دسمبر میں ٹیرف آ جائے گا، کیونکہ اس وقت تک ہماری جو فیول ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ بہت حد تک ہم حاصل کر لیں گے، اور یہی مقصد ہے کہ صارفین کو ہمیں بہت زیادہ اس وقت ایندھن کی قیمت میں اضافہ ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں صرف تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی ہوئی ہے، لیکن کوئلہ اور گیس جو ہے، خاص طور پہ گیس جو ہے وہ تقریباً اس وقت بین الاقوامی منڈی میں ناپید ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہمارے دوست ممالک سے جو ہمارے طویل المدتی ایگریمنٹس ہیں ان کی گیس ہمیں اس وقت آ رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ حاصل کرنا مشکل ہوا ہے۔ یہ تفصیل جو وزیر پیٹرولیم ہیں میرے رفیق کار ڈاکٹر مصدق ملک آپ کو بتا دیں گے، لیکن ہماری مستقل کوشش ہے کہ ہم بجلی کی جو فراہمی ہے اور بجلی کی قیمت میں جو یہ اب ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اس کو اس نظر سے دیکھا گیا ہے کہ غریب ترین شہریوں کی حفاظت، بچاؤ، اور جو اگلے چند ماہ ضرور مشکل ہیں لیکن نومبر کے بعد سے پھر اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، جس سے پھر ہم ایک مستحکم بنیاد، اور یہ بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ نومبر دسمبر میں جا کے آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں اب استحکام آ گیا ہے، اور بہت سارے ایشوز اس وقت پینڈنگ ہیں بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے اور دوسرے بین الاقوامی جو فائنینشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے، تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ اگلے چند ہفتوں میں حل ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہونے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اور جو بجلی کی فراہمی ہے اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ ہمیں ضرور کچھ غیر معمولی طور پر معاملات کو دیکھنا پڑا ہے، لیکن ہم نے اس کو سنبھالا دیا ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف اس کو خود ذاتی طور پر اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آج صبح بھی ہم نے ان کو ایک رپورٹ کیا، جو سارے معاملات ہیں ہم اس پر قائم ہیں، اور اب باقی بات ڈاکٹر مصدق ملک کریں گے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ میرے خیال میں جو آج کی بات ہے وہ تو خرم دستگیر صاحب نے آپ کے سامنے رکھی دی ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف 2-3 نکات رکھوں گا۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ خرم صاحب نے کہا کہ اکتوبر نومبر کے بعد بجلی کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ جو چیزیں ہو چکی ہیں ان پہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے، یعنی اگر 3-4 سال کے اندر ایک خاص طریقہ کار سے محکمہ کو چلایا گیا ہے تو اس کے اوپر تو ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اس کی قیمت تو ہمیں بھی دینی پڑ رہی ہے، آپ کو بھی دینی پڑ رہی ہے، صارفین کو بھی دینی پڑ رہی ہے، اور بڑا مشکل کا سامنا ہے سب کو، ہمیں بھی آپ کو بھی۔ لیکن جو چیز آج ہم نے خرم صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کارکردگی، یعنی جو ہم آپ کو ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں 3, 4, 5, 6 مہینے چاہیے جن کے بعد ہماری کارکردگی کے اثرات آپ تک پہنچیں گے، تو انشاءاللہ یہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں یہ 2 مہینے 2.5 مہینے گزرے ہیں، کوئی 2, 3, 4 مہینے اور گزریں گے، تو اکتوبر کے بعد سے اس کارکردگی کی بنیاد پہ جو اس وقت کی جا رہی ہے بتدریج آپ کو بجلی کی قیمت میں
گھٹاؤ جو ہے یا کمی وہ نظر آنی شروع ہو جائے گی. یہ جس چیز کو ہم ری بیسنگ کہہ رہے ہیں، جس کا ذکر کیا ہے خرم صاحب نے، یہ ری بیسنگ ہے کیا؟ بنیاد نو. جی یہ بیسیکلی جی بجلی کی پیداواری قیمت ہے. بجلی کی پیداواری قیمت میں کیا ہوتا ہے؟ بجلی کی پیداواری قیمت کے اندر ایندھن کی قیمت ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی چوری چکاری آپ نے پہنچانا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ چوری ہو گئی، کسی جگہ پہ کلیکشن نہیں ہوئی، جس کو میں اصل پرفارمنس کہتا ہوں. یہ دو بڑے بڑے کمپوننٹ ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ری بیسنگ کی جاتی ہے کہ بجلی کی پیداواری قیمت اور بجلی آپ تک پہنچانے کی قیمت جو ہے اس کو ریوائز کیا جائے. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ ریویژن تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد مسلسل کرتے چلے آنا ہے. مگر پچھلی حکومت نے یہ کیا کہ فروری 2021 کے بعد، جیسا کہ آپ نے پیٹرولیم کے شعبے میں بھی دیکھا کہ جاتے جاتے سبسڈی لگا دی، جس کو ہم بارودی سرنگ کہہ رہے ہیں، کہ جاتے جاتے سبسڈی دے دی، جاتے جاتے قیمتیں فریز کر دی، یعنی مہنگی لے کے سستی بیچتے رہو. بالکل اسی طریقے سے وہ جو طریقہ کار طے ہوا ہے، قانوناً طے ہوا ہے ری بیسنگ کا، فروری 21 کے بعد سے پچھلی حکومت نے ری بیسنگ نہیں کی. ری بیسنگ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے قیمت ادا نہیں کی. ری بیسنگ کا مطلب صرف یہ ہے کہ آج جو ہم آ کے آپ کے سامنے یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی، اور فیول پرائس وفاقی وزیر ایڈجسٹمنٹ کے خرم اندر دستگیر اور آپ کے مصدق اوپر ملک جتنے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.